امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ تمام یہاں پر جتنی خواتین ہیں، جتنے مومنین اور مومنات ہیں جن کی مائیں مرحوم ہو چکی ہیں، ان کی درجات میں بلندی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغرر الميامين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلائق أجمعين سيدنا ومولانا وصاحب نعمتنا وولي عصرنا مهدي هذه الأمة وطاووس أهل الجنة الحجة بن الحسن العسكري فداه أرواح العالمين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ شب جمعہ ہے، سب ساتھ مل کر دعائے سلامتی امام زمان پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وقرآنه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ صلوات عنایت فرمائیں محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند عالم قرآن کریم میں سورہ مومنون کی ان دو ابتدائی آیات مبارکہ میں فرما رہا ہے یقیناً مومنین فلاح پا گئے، یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومنین؟ جو اپنی نمازوں میں خضوع اور خشوع کے ساتھ پیش آیا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد دیگر اور آیات مبارکہ میں جو اس کے دوسری آیت مبارکہ کے بعد اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اس میں اور بھی مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ مومنین کو کس طرح سے ہونا چاہیے تاکہ وہ کامیاب ہو سکیں۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے، اس حق
حقیقی معبود کے لیے، جس کے سامنے علی جیسا بندہ بھی اپنے آپ کو سجدے میں جھکا دیا کرتا ہے۔ تمام درود و سلام محمد و آل محمد پر، جس پر خود خالق کائنات درود و سلام بھیجا کرتا ہے۔ ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن ہم علی کی عین سے بھی اپنے آپ کو آشنا نہیں کر سکیں گے۔ مولائے کائنات وہ ہیں جس کے لیے کسی عالم نے فرمایا کہ جس پر تمام مخلوقات کا اتفاق ہو، جس کمال کی ہستی پر تمام مخلوقات کا اتفاق ہو، اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں۔ اسی لیے ایک شاعر نے کیا خوب فرمایا، میں ذکر مرتضیٰ سے لذت عرفان لیتی ہوں، میں ذکر مرتضیٰ سے لذت عرفان لیتی ہوں، بس ایک پل میں لوگوں کی کیفیت کو جان لیتی ہوں، بس ایک پل میں لوگوں کی کیفیت کو جان لیتی ہوں۔ دل مومن مچلتا ہے منافق اور جلتا ہے، دل مومن مچلتا ہے منافق اور جلتا ہے، علی کے نام سے کھوٹا کھرا پہچان لیتی ہوں۔ صلوات بھیج دیں بہت سارے لوگ ہیں جو علی کو مانتے ہیں، لیکن صرف مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم پر خصوصی کرم ہے کہ ہم وہ چاہنے والے ہیں اہل بیت کے جو صرف مانتے نہیں ہیں بلکہ بولتے بھی ہیں، ذکر کر کے اپنی زبان سے اعتراف بھی کرتے ہیں کہ ہم واقعی علی کے چاہنے والے ہیں۔ عزیزداران محترم، غضب فاطمۃ الزہرا سے ہمیشہ ایک مومن کو بچنا چاہیے، اس لیے کہ یہ کوئی عام خاتون کا غضب نہیں ہے، یہ وہ خاتون ہے جس کی رضا میں اللہ کی رضا شامل ہے۔ اگر یہ راضی ہوتی ہے تو اللہ راضی ہوتا ہے، اور اس خاتون کے لیے پروردگار عالم کی جانب سے ان کے حبیب نے لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا، من اذاہا فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ فعلیہ لعنۃ اللہ ودخل النار۔ کیا فرمایا رسول اکرم نے کہ جس نے ان کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی، اور جس نے اللہ کو اذیت پہنچائی اس پر اللہ کی لعنت ہے اور وہ دوزخ کی آگ میں داخل ہو گیا۔ تو غضب زہرا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس لیے مذہب کی حفاظت اور اپنے عقائد کی حفاظت یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس زمانے میں جہاں پر حق اور باطل کے بیچ میں فرق کرنا بہت مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جب سید سجاد واقع کربلا کے بعد ان کو منصب امامت ملا ہے، تب اس وقت ان کے ذمے ایک اہم کام آیا جو انہوں نے نافذ کیا۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام نمائندوں کو 2 کام ان کے ذمے کیے تھے، ایک یہ کہ وہ دین الہی جو کہ غدیر کے میدان میں پیغمبر اسلام نے جس کا اعلان کیا اس کو نافذ کیا جائے، جس سے یہ دین تمام ہوا، جس سے اللہ راضی ہوا، جس سے اللہ کی نعمتیں تمام ہوئی، اس کو نافذ کیا جائے۔ یہ کام سید سجاد نے کیا کہ انہوں نے دین کو نافذ کرنے کا کام کیا، لیکن دوسرا اہم مقصد کیا تھا؟ دوسرا اہم مقصد تھا کہ سید الشہداء کے قاتلوں سے اور تمام اہل بیت علیہ السلام کے غاصبوں سے انتقام لینا۔ لیکن سید سجاد نے یہ ہدف کیوں نہیں پورا کیا؟ اور یہی ہدف اگر ہم دیکھیں تو وقت کے امام کا ہدف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وقت کے امام کو منتقم خون حسین قرار دیا ہے، اور غیبت طولانی اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ مہلت دے رہا ہے لوگوں کو، مہلت دے رہا ہے دشمنوں کو کہ اگر تم راہ راست پر آ سکتے ہو تو آ جاؤ، مہلت دے رہا ہے عزاداری کے دشمنوں کو کہ اگر تم عزاداری کے حامی بن سکتے ہو تو بن جاؤ۔
اگر سید سجاد نے اپنے بابا کا، اپنے والد بزرگوار کا انتقام لے لیا ہوتا تو پھر آج کے ملعونوں کو کون سزا دیتا؟ لہٰذا خداوند عالم نے یہ اپنے آخری ہادی کی ذمہ داری رکھا، ان کا فرض رکھا کہ جب اللہ انہیں اذن ظہور دیں گے، خداوند عالم ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، جب انہیں اذن ظہور دیں گے تو وہ آ کر تمام دشمن خدا کو، تمام دشمنان خدا اور اہل بیت کو چن چن کر ان سے انتقام لیں گے۔ عزیزوں، اب میں اپنے سبجیکٹ پر چلوں، اپنے موضوع پر واپس آؤں، اس لیے کہ آج شب جمعہ تھی، لہٰذا وقت کے امام کا چند تذکرہ کرنا ضروری سمجھا۔ یہ شب جمعہ اور جمعہ کا دن خصوصاً وقت کے امام سے منسوب ہے، لہٰذا ان کو کبھی اپنی دعاؤں میں فراموش نہ کریں۔ تمام دعائیں ایک طرف ہیں، اگر یہ دعا پوری ہو جاتی ہے نا کہ امام آ جائیں، امام کا ظہور ہو جائے، تو ہماری ہر دعا پوری ہو جائے گی۔ انہی کے آنے میں اور انہی کی غیبت کے ختم ہونے میں ہماری فلاح ہے، ہماری کامیابی ہے، ہماری خوشنودی ہے، ہماری سعادت ہے۔ اپنے موضوع کی طرف پلٹتے ہوئے، خداوند عالم نے اس تمام کائنات کو کسی نہ کسی مصلحت کے تحت بنایا، اور ہر چیز، ہر مخلوق جو اس میں بنائی ہے وہ کسی نہ کسی مصلحت اور حکمت کے تحت بنائی ہے۔ کہ لاک ڈاؤن بھی جو ہوا، یہ کووڈ کا جو مسئلہ چل رہا ہے، وہ بھی کسی نہ کسی مصلحت کے تحت ہے، چاہے ہمیں ناگوار کیوں نہ گزرے، لیکن یہ سب کچھ اللہ کی حکمت کے تحت ہو رہا ہے، اللہ کی مصلحت کے تحت ہو رہا ہے۔ اور ہم اگر واقعی مومن ہیں، واقعی شیعہ ہیں، تو ہم اپنے آپ کو اللہ کی مصلحت کے سامنے تسلیم کر دیتے ہیں کہ ہم تیرے سامنے اپنے سر کو تسلیم خم کر رہے ہیں، پروردگار تیری مصلحت تو بہتر جانتا ہے۔ آپ مومنات میں سے آج شاید کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں پر کسی نہ کسی کا رشتہ دار جو ہے اس کووڈ کی وبا کا شکار نہ ہوا ہو، کسی کا انتقال اس کووڈ کی وبا میں نہ ہوا ہو۔ اور اس وبا نے کسی کو چھوڑا نہیں ہے، نہ غیر مسلمان، نہ غیر مذہب تشیع والے، جو مذہب تشیع کے بھی ہیں وہ بھی اس کا شکار ہوئے ہیں، اس وبا کا شکار ہوئے ہیں۔ اللہ کی بہتر مصلحت ہے کہ وہ کس کی موت کس طرح سے اسے عطا فرماتا ہے، کس طرح سے اس کی روح کو قبض کرتا ہے۔ دین اسلام صرف دوسروں کے لیے جو مرحوم ہو جاتے ہیں ان کے لیے صرف ثواب بھیجنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ ہم جو یہاں پر مجلس عزا کر رہے ہیں، یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ ایصال ثواب کی مجلس میں ہم مرحوم کو تمام ثواب ایصال کرتے ہیں، لیکن وہ دین کس کام کا جس میں زندوں کو کوئی فائدہ نہ ہو اور بس مردوں کو ہی فائدہ ہو، صرف مردوں کے لیے ہم جو ہے ثواب بھیجتے رہیں اور اپنے لیے ہم کچھ نہ بنا سکیں، بلکہ ایسا دین جو صرف مردوں کے کام آئے اور زندوں کے کوئی فائدے کا نہ ہو، تو یہ دین خود مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین دین ہمیں عطا فرمایا ہے جو زندوں کے بھی کام آتا ہے اور جو مردوں کے بھی کام آتا ہے۔ لہٰذا ہر جو کام ہم کرتے ہیں، اگر مرحوم کا بھی اگر اس میں حصہ ہے تو اس میں دو چیزیں اہم ہوتی ہیں۔ ایک چیز یہ کہ ہم مرحوم کو ثواب پہنچائیں، دوسرا ہم اپنا فائدہ کریں، ہمیں کیسے فائدہ پہنچ رہا ہے اس کی طرف بھی ہم توجہ دیں۔ مرحوم کو اللہ تعالیٰ نے ثواب پہنچانے کا وعدہ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ثواب بنانے کا وعدہ نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب بنا کے نہیں دے گا کہ میں تمہیں ثواب بنا کے دوں گا، تب تم مجھے دو تو میں اسے پہنچا دوں مرحوم کے پاس میں۔ ثواب بنانا ہم کو پڑے گا۔ اللہ نے کہا مشقت تم کو کرنی ہے، محنت تم کو کرنی ہے، کوشش تم کو کرنی ہے، ثواب ہمیں بنانا ہوگا۔ اچھا، ثواب بنے گا کیسے؟ ثواب بنے گا اس طرح سے کہ اگر ہم خالص اللہ کے لیے جب کوئی حلال چیز کرتے ہیں قربتاً اللہ، تو ثواب بن جاتا ہے۔ اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، کوئی ڈھونگ نہیں ہے، کسی کا دکھاوا نہیں ہے، تو ثواب بنتا ہے۔ تو جب ریاکاری نہیں ہوگی کسی عمل میں تو ثواب بنے گا، پہنچائے گا خداوند عالم۔ اور کس طرح سے ثواب بن سکتا ہے؟ اگر ہم یہ ایصال ثواب کی مجلس یا کوئی بھی مجلس یا کوئی بھی بزم اہل بیت علیہ السلام کے لیے جب رکھتے ہیں، وہ صرف اور صرف ہماری نیت ہو کہ ہم رسم و رواج کی بنا پر کر رہے ہیں اور عبادت کی نیت نہ ہو، تو پھر ثواب کیسے بنے گا؟
اب اکثر جو ہے ایسا سننے میں آتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں تو فلاں مجلس جو ہے ہمارے پرداداؤں اور ان کے زمانے سے ہوتی چلی آئی ہے، ہم کو یہ رکھنا ہی ہے۔ اگر فقط نیت آپ کی ہے کہ یہ ہمارے یہاں مجلس ہوتی چلی آئی ہے، یہ رسم چلی آئی ہے، رواج بن گیا ہے اور اس وجہ سے ہم کو یہ مجلس رکھنا ہے، تو پھر آپ کی نیت اللہ کے لیے کہاں رہی؟ وہ قربتاً اللہ کہاں گیا؟ تو اگر آپ کی نیت یہ ہوگی کہ ہم اللہ کے واسطے، اللہ کو یہ مجلسیں اچھی لگتی ہیں، اللہ کو اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کیا جانا کسی بزم میں اچھا لگتا ہے، جب ہم اللہ کے واسطے اللہ کے قرب کی نیت سے کریں گے تب جا کر ثواب بنے گا اور پھر پہنچے گا۔ یہاں پر ابھی ماشاءاللہ ہماری بہنوں نے یہاں پر حدیث قصہ پڑھی، سلام پڑھا، ابھی میں ذکر اہل بیت کر رہی ہوں یہاں پر۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی کسی سلام پڑھنے والے کے دل میں تکبر آ جائے کہ میری آواز تو بڑی خوبصورت ہے، میرا لہجہ تو بڑا اچھا ہے، میں جو بھی نوحہ ہوتا ہے، مرثیہ ہوتا ہے، قصیدہ ہوتا ہے، منقبت ہوتا ہے، بہت اچھی طرح سے اس کی طرز پکڑ لیتی ہوں اور اسے جو ہے بیان کر سکتی ہوں، اگر یہ آ جائے دل کے اندر، کسی کو اللہ نے بہت خوبصورتی عطا کی ہے، شکل کی خوبصورتی عطا کی ہے، اس کے دل میں یار میں تو بہت خوبصورت ہوں، لوگ تو مجھے پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتے ہیں، اتنی خوبصورت ہوں، اگر میرے دل میں اس وقت یہ آ جائے کہ میں جو بیان کر رہی ہوں وہ کتنا خوبصورت بیان ہے، تو پھر یہ سب دکھاوا ہو جائے گا۔ اور روز قیامت اللہ کیا فرماتا ہے؟ روز قیامت ایسے شخص کو جس کے لیے دکھاوا کیا تھا اسی کی جانب پلٹا دے گا، جاؤ اپنا ثواب اسی سے طلب کرو، جاؤ اپنی بخشش اسی سے طلب کرو۔ لہٰذا اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، دیکھیں ہم میں سے کوئی ان گناہوں سے بری نہیں ہے، ہوتا ہے کبھی کبھی انسان کے دل میں ذہن میں ایسے خیالات آتے ہیں، لیکن فوراً اگر انسان توبہ کر لے، اللہ کے یہاں توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، فوراً انسان جیسے ہی ذہن میں ایسے خیالات آئیں تو توبہ کر لے، تب جا کر ثواب بنتا ہے اور پھر اللہ اسے پہنچاتا ہے۔ یہ مجلسیں کرنا، یہ قصیدے پڑھنا، یہ مرثیے پڑھنا، یہ سوز و سلام، یہ سب کچھ سے ثواب بنتا ہے، لیکن یہ تمام ثواب محدود ہے۔ ثواب کو لامحدود بھی تو بنا سکتے ہیں، ہم لامحدود کیوں نہ بنائیں اس ثواب کو؟ محدود ثواب کو لامحدود ثواب بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی ایک مثبت تبدیلی لے کر آ جائیں، پازیٹیو چینج جو کہا جاتا ہے، کوئی مثبت تبدیلی انسان اپنی زندگی میں لے کر آ جائے گا، جب تک یہ تبدیلی باقی رہے گی ثواب پہ ثواب بنتا رہے گا اور لامحدود ہوتا چلا جائے گا۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا، جب بھی ہم کوئی چیز کی بات کرتے ہیں تو ہم اسے اس کا حق نہیں ادا کر پاتے ہیں، کئی مرتبہ اپنی دعاؤں میں بھی کہتے ہیں نا کہ ہم نے اس چیز کا حق نہیں ادا کیا۔ جب ایام ازا تھے تو ہم نے آخری روز 8 ربیع الاول یہی بار بار یہ کہا، یہ اعتراف کیا کہ ہم نے جو ہے ایام ازا کا، مجلس سید الشہداء کا حق نہیں ادا کیا۔ تو یہ کس لیے ہوتا ہے؟ دیکھیے عام زندگی میں بھی انسان جو ہے جب کسی چیز کا احساس نہیں کرتا نا تب تک وہ اس چیز کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتا ہے۔ بہت سارے لوگ شوگر کے مریض ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ کو آج ڈائبٹیز کی پرابلم ہے، شوگر کی پرابلم ہے۔ اچھا، شوگر کا مریض جو ہے جانتا ہے، خاتون جانتی ہے کہ شوگر مجھے نقصان پہنچائے گی، سامنے مٹھائی آ گئی، سامنے چائے آ گئی، بہت سارے لوگ چائے نہیں چھوڑ پاتے ہیں، ہر چیز دوسری چھوڑ دیتے ہیں لیکن چائے نہیں چھوڑ پاتے ہیں، اس میں شکر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو شکر کا جو مزہ ہے، جو چینی کا جو مزہ ہے نا، وہ احساس کر لیا ہے اس شخص نے، لہٰذا وہ مزہ اس بیماری سے ایک درجہ آگے بڑھ جاتا ہے کہ بیمار ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اتنی سی شکر چکھنے سے، اتنی سی مٹھائی چکھنے سے کیا ہو جائے گا؟ انسان جانتا ہے اس کا نقصان ہوگا، لیکن اس کے باوجود انسان یہ سمجھتا ہے کہ اتنی سی اگر میں نے مٹھائی توڑ کر کھا لی تو پھر اس سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ کب انسان کو احساس ہوتا ہے؟ جب اس کا اثر اس کے اوپر نظر آنے لگتا ہے،
جب اس اتنی سی مٹھائی کا جب اثر ہوتا ہے، کہیں انسان کو کوئی زخم لگتا ہے، اکثر جو ہے میں نے ڈائبٹیز کے مریضوں کو دیکھا ہے، اتنا سا زخم ہوتا ہے، ایک خراش ہوتی ہے، لیکن وہ بڑھ کر بہت بڑا زخم بن جاتا ہے اور بہت زیادہ جو ہے تکلیف دہ بن جاتا ہے، حتیٰ کہ کئی لوگوں کو میں نے سنا ہے کہ ان کو جو ہے گینگرین کے شکار ہو گئے، جہاں کاٹنا پڑا، جہاں اس عضو کو کاٹنا پڑا۔ تو جب اثر ہوتا ہے تب انسان کو جا کر احساس ہوتا ہے کہ یہ مزہ جو ہے، اس چینی کا مزہ یہ میرے لیے کتنا نقصان دہ تھا۔ ہماری زندگی میں ہم بہت ساری چیزوں کے لیے جانتے ہیں یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، لیکن ہم نے اس کا اثر نہیں دیکھا ہے، لہٰذا ہم کبھی کبھی گناہ پر آمادہ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اس گناہ کا کتنا بڑا اثر ہوگا ہماری زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آخرت سے ملا رکھا ہے، جو چیز یہاں کریں گے اس کی شکل ہمیں آخرت میں نظر آئے گی، مجسم کر کے ہمارے سامنے ہمارے عمل پیش کیے جائیں گے، اس کی شکل آخرت میں نظر آئے گی۔ لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں، یعنی ایک دیندار، سب کی سب دیندار ہیں، یہاں دیندار ہوتے ہیں، لیکن دینداری میں نماز جب پڑھتے ہیں تو وہ مزہ نہیں آتا جو اہل بیت علیہ السلام کو آیا کرتا تھا، جو علماء کرام کو آیا کرتا ہے، کہ جہاں رسول اللہ کے لیے فرمایا جاتا ہے کہ رسول اللہ انتظار کرتے تھے نماز کے وقت کے لیے، اور جیسے اور آسمان کی طرف دیکھتے رہا کرتے تھے، اور جیسے ہی نماز کا وقت قریب آتا تھا تو بلال سے کہتے تھے اے بلال ہماری زحمت کو تمام کرو، بہت زحمت ہو گئی، اب ہماری زحمت کو تمام کرو۔ نہیں، اتنے مشتاق ہوا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، جہاں پر امیر المومنین کے لیے فرمایا گیا کہ اللہ سے اس طرح سے مل جایا کرتے تھے اپنے معبود سے کہ پیروں میں سے تیر نکالا جاتا ہے لیکن امیر المومنین کو احساس نہیں ہوتا ہے۔ یہ مرتبہ، یہ بلندی ہے، یہ مزہ ہے، یہ لطف ہے نماز کا جس کا انہیں احساس تھا، اور وہ جانتے تھے کہ نماز واقعی معراج مومن ہے، نماز واقعی ہمیں اس بلندی پر پہنچاتی ہے جہاں ہماری اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے، لیکن ہماری نمازیں کجا اور ان کی نمازیں کجا۔ انسان کو اثر کا احساس نہیں ہے، لہٰذا وہ گناہوں پر بھی آمادہ ہوتا ہے۔ عزاداران محترم، ہم جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو ہم برزخی دنیا میں منتقل کیے جاتے ہیں، لہٰذا کیا بہتر نہیں ہوگا، جیسے میں نے کہا کہ یہ زندوں کا دین ہے، کیا بہتر نہیں ہوگا کہ ہم اپنی برزخی دنیا کے لیے، ہم اپنی برزخی زندگی کے لیے یہاں پر کچھ انتظام کر کے جائیں؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہم یہاں پر کریں جس کی بدولت خداوند عالم ہماری برزخ کو آسان کر دے؟ برزخ آسان نہیں ہے، ہم نے پڑھا ہے لیکن اس کے باوجود وہ احساس نہیں ہے، ہم تحمل نہیں کر پا رہے ہیں کہ کتنی مشکل ہے وہ زندگی۔ ہم یہاں کی پریشانیوں کو دیکھتے ہیں، مصیبتوں کو دیکھتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کتنی بڑی مصیبت ہے، لیکن وہاں کی مصیبت کتنی بڑی ہے ہمیں احساس نہیں ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے کچھ کر کے جائے۔ ایسا بہت سارے لوگ جب اس دنیا میں عبادتیں کرتے ہیں، مثلاً اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، کبھی کبھی انسان نماز کا دشمن ہو جاتا ہے، اچھا خاصا مومن ہوتا ہے لیکن نماز کا دشمن ہو جاتا ہے۔ کیسے نماز سے دشمنی کی جاتی ہے؟ 3 سٹیپس ہوتے ہیں دشمنی کے۔ سب سے پہلے انسان جو ہے کچھ نمازیں قضا کر دیتا ہے، صبح اٹھنے کی عادت نہیں ہے، صبح اٹھنے میں آلس آ رہا ہے، کسل ہو رہی ہے، سستی ہو رہی ہے، لہٰذا اٹھے نہیں، لیکن قضا کرتا ہے، اسے ادا کر دیتا ہے، افسوس ہوتا ہے دل میں کہ مجھ سے نماز قضا ہو گئی، لہٰذا ادا کر دیتے ہیں۔ یہ ایک شخص ہوتا ہے، ابھی یہ دشمن نہیں ہوا نماز۔ دوسرا سٹیپ، دوسرا مرحلہ کیا آتا ہے؟ جب عادت بن جاتی ہے قضا کرنے کی، جب عادت بن جاتی ہے تو دھیرے دھیرے ضمیر پر بھی جو ہے زنگ لگنے لگتا ہے، اور جب زنگ لگنے لگتا ہے تو جب قضا کر دیتا ہے تو افسوس نہیں ہوتا، اب دل میں وہ افسوس نہیں ہوتا کہ میں نے نماز نہیں پڑھی ہے، لہٰذا کبھی ادا کرتا ہے کبھی نہیں کرتا ہے، اس طرح کا انسان بن جاتا ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے، اور جب ضمیر پر زنگ لگنے لگتا ہے تو پھر وہ آخری مرحلہ آتا ہے جہاں انسان نماز کا دشمن بن جاتا ہے۔ اب وہ نماز کو اس لائق ہی نہیں سمجھتا۔ میں نے ایسے لوگوں سے ملاقات کی ہے، انہوں نے کہا کہ نماز ضروری نہیں، اخلاق اچھا رکھو۔ یہ ہمارا دین نہیں ہے،
ہمارے دین کے 3 پارٹس ہیں، اصول ہے، فروع ہے اور اخلاقیات ہیں۔ 3 پارٹس ہیں ہمارے دین کے، تینوں کو ساتھ میں لے کر چلنا ہوگا، کوئی ایک کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، کوئی فائدے کا نہیں ہے۔ تو انسان دشمن بن جاتا ہے نماز کا جب وہ یہ کہنے لگتا ہے کہ نماز تو ٹھیک ہے اللہ نے رکھی ہے لیکن مجھے نہیں پڑھنا، میں کچھ اور کر دوں گی، اس کے بدلے میں صدقہ خیرات کر دوں گی، میں جو ہے مرحومین کے لیے کچھ مستحب کام انجام دے دوں گی، اعمال انجام دے دوں گی۔ تو فرائض کو چھوڑ کر مستحبات فائدے کے ہیں؟ جب تک نماز قبول نہیں ہوگی کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ تو انسان نماز کا دشمن بن جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے سلسلے میں، اللہ کے حقوق کے سلسلے میں یہ میں نے آپ کو ایک اگزامپل دیا۔ دوسرا حقوق الناس، حقوق الناس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اگر تم کسی کی حق تلفی کرو گے تو اللہ تب تک معاف نہیں کرنے والا جب تک کہ وہ بندہ جس کی حق تلفی کی تھی وہ تمہیں معاف نہ کر دے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد محمد۔ تو جب تک بندہ تمہیں معاف نہیں کرے گا تب تک میں تمہیں معاف نہیں کرنے والا۔ اس لیے برزخ سے ڈریے، برزخ سے خوف کریے، اس لیے کہ برزخ میں حقوق الناس کے لیے ہم پکڑے جائیں گے۔ برزخ کے لیے بتایا گیا کہ کبھی کبھی ایک مومن کی برزخی دنیا، برزخی زندگی 3 لاکھ سال کی ہوگی، اور 3 لاکھ سال ایک مومن، کافر کے لیے نہیں بتا رہے ہیں، امام بتا رہے ہیں مومن جو ہے 3 لاکھ سال برزخ کی دوزخ کی آگ میں جھلستا رہے گا اور اسے نجات نہیں ملے گی حتیٰ کہ قیامت کا روز آ جائے گا۔ تو مومن کی حق تلفی سے ہم گریز کریں، مومن کو تکلیف دینے سے، ایذا دینے سے گریز کریں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خداوند عالم جو ہے اگر کسی نے کسی دوسرے مومن کو تکلیف دی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سنبھال لیتا ہے۔ کیسے سنبھال لیتا ہے اور کسے سنبھال لیتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ دین اسلام میں سب سے بلند درجہ کس کے لیے رکھا گیا ہے؟ شہید کے لیے۔ شہید کون؟ جس نے اللہ کی راہ میں اپنا خون بہایا، کیونکہ اس نے اتنا بڑا عمل انجام دیا کہ اپنے اللہ کی راہ میں اپنے خون کی قربانی دے دی، اپنے جسم کی قربانی دے دی، اپنی روح کی قربانی دے دی، لہٰذا خداوند عالم اس کے ان حقوق الناس کو سنبھال لیتا ہے۔ اسی لیے شہید کے لیے کہا گیا کہ اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا اور وہ سیدھا جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہ شہید کا درجہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم جیسے عام مومنین کیا کریں؟ پہلے سے ہی اپنی برزخی زندگی کو سنبھال لیں۔ فقہا نے 2 چیزوں کے سلسلے میں بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ ایک، کسی کا خون بہانا، کہ کسی مومن کا خون نہ بہایا جائے، بے وجہ کسی کو تکلیف نہ دی جائے، خون نہ بہایا جائے۔ اور دوسرا، ناموس کی عزت، ناموس کی عزت اور احترام۔ 3 چیزیں، 3 یہاں پر سلیوشنز آپ کے سامنے پریزنٹ کرتے ہوئے انشاءاللہ ربط مسائل۔ سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ اگر تمہیں اپنی برزخ کی زندگی کو سنبھالنا ہے تو احترام کرنا سیکھو، کسی مومن کو اپنے سے کمتر نہ سمجھو، کسی مومن کو ذلیل و رسوا نہ کرو، کیونکہ جس نے ایک مومن کو حقیر سمجھا اللہ تعالیٰ نے اس کو گرا دیا۔ مومن کی عزت اللہ کو بہت پیاری ہے، مومن کا مرتبہ، اس کا مقام اللہ کو بہت پیارا ہے۔ جس نے بھی ایک مومن کو ذلیل کیا تو خداوند عالم خود اس کا انتقام لیتا ہے اس سے۔ تو ہر ایک کا احترام کرنا سیکھیں، بے لوز احترام کرنا۔ احترام کے بہت سارے طریقے بھی ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں آپ سے کہوں کہ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر، صلوات بھیج دیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد پر، تو ماشاءاللہ آپ نے بلند آواز کے ساتھ صلوات بھیجی۔ اب گھر میں جب آپ صلوات بھیج رہے ہیں تو کیا اسی طریقے سے بھیج رہے ہیں؟ تو فرق آتا ہے لوگوں کے درمیان اور تنہائی میں۔ انسان کو چاہیے کہ جب
وہ اکیلے میں بھی ہو تب بھی اسی طرح سے جو ہے صلوات بھیجے جیسے وہ لوگوں کے درمیان بھیج رہا ہے۔ میرے لیے یہاں پر ممبر پر بیٹھ کر جو ہے بہترین بیان کرنا آسان ہے، لیکن جب میں خداوند عالم سے باتیں کر رہی ہوں، جب میں اپنی نماز میں ہوں، جب میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں، تو کیا یہی انداز ہوگا میرے تلاوت کرنے کا، میرے نماز ادا کرنے کا؟ تو یہ ہوتا ہے احترام کا طریقہ کہ ہم کیسے احترام بجا لا رہے ہیں۔ دوسرا کہ جب ہم برزخ کی مشکل کو یاد کرتے ہیں کہ اے پروردگار، برزخ بہت ہی مشکل مرحلہ ہے، ہمیں اس میں آسانی سے پار کرا دینا، ہماری سخت منزلوں کو ہم پر آسان کر دینا۔ مرحوم کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ مرحومین کے تمام برزخی مرحلوں کو ان کے لیے آسان کر دے، انہیں وادی السلام میں جگہ عطا فرما، ہماری بھی سخت آنے والی منزلوں کو ہم پر آسان فرما۔ تو جب ہم برزخ کی مشکل کو، معلوم ہے کہ مشکل ہے، مرحلے برزخ کے مشکل ہیں، اگر ہم وہاں کی مشکل سے بچنا چاہتے ہیں، حفاظت کرنا چاہتے ہیں اپنی، تو کیا کریں؟ اس دنیا میں جب بھی آپ دیکھیں کہ کوئی مومنہ مشکل میں ہے، کوئی مومن مشکل میں ہے، تو کسی ایک مومن کی یا مومنہ کی مشکل کو آسان کر دیں۔ جب اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ آپ نے اس کی خاطر کسی دوسرے مومن کی مشکل کو آسان کیا، تو خداوند عالم خود بخود آپ کی برزخ کی مشکلات کو آسان کر دے گا۔ تیسرا مرحلہ کہ جب ہم تنہائی میں ہو، جب ہمیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو، تو کیا ہم اپنے آپ کو گناہوں سے اسی طرح سے بچاتے ہیں جیسے ہم لوگوں کے درمیان بیٹھ کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر مبارک ہو آپ کو، آپ کے لیے خوش بختی ہے، آپ کے لیے سعادت ہے کہ آپ کی برزخی جب وحشت کا وقت ہوگا، جب تنہائی کا عالم ہوگا، جب ہر ایک آپ کو چھوڑ کے جا چکا ہوگا، اس وقت خداوند عالم آپ کو مبارکباد دے گا، آپ کے لیے معصومین علیہ السلام کو بھیجے گا، آپ کو مبارکباد دینے کے لیے، آپ کی زیارت کرنے کے لیے۔ معصومین علیہ السلام قبر میں مومن کی زیارت کے لیے آتے ہیں، کتنا بڑا شرف! جن کی زیارتوں کو ہم ترستے رہتے ہیں، وہ ہماری قبر میں ہماری زیارت کے لیے آ جائیں، کہ ہم نے چھوٹا سا ایک گناہ ترک کر دیا، کہ ہم نے چھوٹا سا ایک مستحب عمل انجام دے دیا، اور معصومین ہماری زیارت کو آ رہے ہیں، کتنا بڑا شرف ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ 3 عمل اگر انسان انجام دیتا ہے تو اپنی برزخی دنیا کو سنبھال لیتا ہے۔ بے لوث احترام کرنا سیکھیں۔ یہاں پر کھڑے ہو کے جب آخر میں آپ زیارت پڑھیں گے، تو کیا زیارت پڑھنے کا آپ کا طریقہ وہی ہوگا جو گھر میں ہوا کرتا ہے؟ جب گھر میں ہوتے ہیں تو نماز بعد جب زیارت پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ کبھی یہاں دیکھ رہے ہیں، کبھی وہاں دیکھ رہے ہیں، کبھی اس سے باتیں کر رہے ہیں، کبھی آدھی ادھوری زیارت پڑھ رہے ہیں۔ جب لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ جب بے لوث احترام کریں گے تو خداوند عالم خود جو ہے ہماری مدد فرمائے گا، جیسے اس شخص کی مدد فرمائی تھی اور جیسے اس شخص کی بخشش کی تھی جو نجف کی جانب جا رہا تھا۔ کوئی دور سے جو ہے نجف کی جانب جا رہا تھا، ایک مرتبہ امیر المومنین کا روضہ نظر آیا۔ جب روضہ نظر آیا تو اس نے ایک مرتبہ امیر المومنین کے روضے کو دور سے دیکھ کر اس کی زیارت کی، اور احترام میں ایک مرتبہ اپنی جوتیوں کو اتار دیا، اور پھر کچھ فاصلے تک اپنی نالین کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے، روضے کے قریب نہیں ہے، نہ روضے کے اندر ہے، روضے سے دور ہے، روضہ نظر آ رہا ہے، نالین اتار دی، ہاتھوں میں پکڑی، اور کچھ دیر احترام میں جو ہے امیر المومنین کے برہنہ پاؤں آگے بڑھتا گیا۔ دوسرے روز ایک شخص، ایک مومن آیا، اور جب حرم امیر المومنین میں آیا تو امیر المومنین کے حرم میں آنے کے بعد زری سے اپنے آپ کو چسپاں کیا، اور چسپاں کرنے کے بعد دعا کرنے لگا، یا امیر المومنین، فلاں سپاہی نے مجھے بہت تکلیف دی ہے، فلاں سپاہی نے مجھے بہت اذیت پہنچائی ہے، آپ اسے سزا دیں۔ یہ سپاہی کون تھا جس کی شکایت کر رہا تھا یہ مومن؟ یہ وہی سپاہی تھا جو کل کے روز امیر المومنین کے روضے کے سامنے اپنی نالین کو اٹھا کر احترام میں وہاں سے گزرا تھا، امیر المومنین کا چاہنے والا نہیں تھا،
اور امیر المومنین کے چاہنے والوں کو اذیت دیا کرتا تھا، تکلیف دیا کرتا تھا، درد دیا کرتا تھا، ان پر ستم کیا کرتا تھا۔ اس مومن کو بہت تکلیف دی تھی، لہٰذا جتنے زائرین وہاں روضے میں موجود تھے انہوں نے آمین کہا۔ آمین کہا، وہ جانتے تھے کہ اسے بہت تکلیف دی ہے۔ دوسرے روز وہ مومن دوبارہ امیر المومنین کے روضے میں آیا، اس نے دوبارہ سے امیر المومنین کے روضے میں آ کر امیر المومنین کی بارگاہ میں شکایت کی، مولا اسے سزا دیجیے۔ تیسرے روز پھر آیا اور پھر اس نے شکایت کی، مولا اسے سزا دیجیے۔ لوگوں نے آمین کہی اور پھر چلا گیا۔ ایک مرتبہ جب وہ تیسری رات آئی اور وہ خواب کے عالم میں ہوا تو خواب کے عالم میں خود امیر المومنین اس کے خواب میں تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے مومن، اس شخص کو بخش دو، اس کا ہم پر بڑا احسان ہے، اس نے ہم پر بہت کرم کیا ہے، اس نے ہم پر احسان کیا ہے، لہٰذا تم بھی ہماری خاطر اسے بخش دو۔ وہ کہتا ہے مولا اس نے مجھے بہت تکلیف دی ہے، اس نے مجھے بہت اذیت پہنچائی ہے، مولا میں اسے کیسے بخش دوں؟ امام فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ یہ ہمارا چاہنے والا نہیں، لیکن جب اس نے دور سے میرے روضے کو دیکھا تو میرے احترام میں اس نے اپنی نالین اتار دی اور برے نہ پاؤ میرے احترام میں چلنے لگا۔ بس میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میری خاطر اسے بخش دو، اس لیے کہ ہم اسے بخشنا چاہتے ہیں۔ چوتھے روز وہ مومن جب حرم امیر المومنین میں داخل ہوا، لوگ انتظار کر رہے تھے کہ اب پھر دعا کرے گا، پھر شکایت کرے گا، لیکن امیر المومنین کی زری کو چوم کر بوسے لے کر کہتا ہے مولا آپ کی خاطر میں نے اسے معاف کر دیا، مولا آپ کی خاطر میں نے اسے معاف کر دیا۔ یہ کھڑا ہوا دور سے سپاہی سن رہا تھا، لوگوں نے دیکھا آج اس کے تیور بدلے ہوئے ہیں، کہنے لگے آخر کیا ہوا، 3 روز سے تم آ کر اس کی شکایت کر رہے ہو لیکن آج تم اس کی بخشش طلب کر رہے ہو۔ اس نے سارا ماجرا بیان کیا۔ جب سارا ماجرا بیان کیا، وہ جو دور سے سپاہی سن رہا تھا، ایک مرتبہ برے نہ پاؤ امیر المومنین کی ذریعے مبارک کے قریب آئے، اپنے آپ کو امیر المومنین کے سامنے گرا کر توبہ کرنا شروع کی۔ مولا صرف نالین اتارنے کے بدلے میں اتنا بڑا صلہ، صرف اپنی جوتیوں کو اتارنے کے بدلے میں اتنا بڑا صلہ، مولا آپ کتنے قریب ہیں۔ یا امیر المومنین، یہاں پر جتنی مومنات بیٹھی ہیں ہم سب سے کچھ نہ کچھ گناہ سرزد ہوئے ہیں، مولا ہمیں بھی اسی طرح سے بخش دیجیے جیسے اس دشمن کو بخشا تھا۔ ہاں زاداران محترم، آپ سے کسی نے آپ کی نالین اتارنے کو نہیں کہا، کسی نے آپ سے نہیں کہا کہ آپ دور سے روزے کو دیکھیں تو اپنی جوتیوں کو اتار دے، برے نہ پاؤ ہو کر چلے، لیکن ہاں کبھی رات کی تاریکی میں جب آپ اپنی نیند سے بیدار ہوئے اس لیے کہ آپ کو پیاس لگی ہوئی تھی، ایک مرتبہ آپ گئے، آپ نے ایک گلاس میں پانی بھرا، جیسے اس پانی کو دیکھا ایک مرتبہ اس گلاس کو رکھ دیا، کربلا کا رخ کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، آپ کو مولا کی پیاس یاد آ گئی، آپ نے تنہائی میں اپنے مولا کا احترام کیا۔ آپ کہیں باہر سے تھکے ہوئے پیاسے آئے، سامنے ٹھنڈا پانی موجود تھا لیکن ایک مرتبہ اس ٹھنڈے پانی کو رکھ دیا، مولا کی وصیت یاد آ گئی، اے میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ آج یہ ایصال ثواب کی مجلس ہے نا، کسی کی ماں کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، خداوند عالم مرحومہ کے درجات میں بلندی عطا فرمائے، ہم سب کے سروں پہ ہماری والداؤں کا سایہ ہمیشہ بنائے رکھے، جن کی والدہ اس دنیا سے گزر چکی پروردگار کی قبروں پر اپنے رحمت کا سایہ ہمیشہ بنائے رکھنا۔ حدیث میں
روایتوں میں ملتا ہے کہ عرش ہل جاتا ہے، عرش ہل جاتا ہے جب کسی کی ماں اس دنیا سے انتقال کر جاتی ہے۔ بچہ جب رات کو سوتا ہے، بچہ رات میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اپنی ماں کو تلاش کرنے کے لیے، تو عرش ہل جاتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ ایک عام بچے کے لیے، یہ ایک عام ماں کے لیے، ارے اس حسین کا کیا کہنا جس کی ماں خاتون جنت ہو، جو تمام عورتوں کی سردار ہو، جب مولا کائنات بی بی سیدہ کو غسل و کفن دے چکے، ایک مرتبہ اپنے بچوں کو بلایا، آؤ بچوں اپنی ماں سے رخصت کر لو، اپنی ماں کو الوداع کہہ دو۔ سب بچے آ کر ماں سے لپٹ گئے، شہزادی کے جنازے سے لپٹ گئے، لیکن ایک چھوٹا سا بچہ ہے شبیر جو در پر کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے۔ مرتبہ مولا فرماتے ہیں فضا میرا حسین نہیں آیا، فضا کہتی ہے مولا میں لے کر آتی ہوں۔ امام فرماتے ہیں اے اماں فضا مجھے یہ بتائیے کہ میرا مرتبہ زیادہ ہے کہ نبی عیسیٰ کا مرتبہ؟ ارے میری ماں تو فخر مریم ہے، جب تک میری ماں مجھے نہ بلائے گی تب تک میں ماں کے جنازے پر نہ جاؤں گا۔ ارے حسین کی زبان مبارک سے جملے نکلنے کیا تھے؟ بندے کفن ٹوٹے، وہ ہاتھ جو کبھی تسبیح کے لیے نہ اٹھ سکا تھا، ایک مرتبہ بندے کفن توڑ کے باہر نکلا۔ میرے لال اپنی ماں سے آ کر لگ جا، میرے سینے سے لگ جا۔ حسین دوڑتے ہوئے گئے، ماں کے سینے سے لپٹے، ایک غیبی ندا آئی، یا علی حسین کو اس کی ماں سے جدا کر دے۔ ملائکہ میں کوہرام مچ گیا، ملائکہ نے اپنی اپنی عبادتوں کو چھوڑ دیا۔ میں کہوں اے پروردگار جب کربلا میں حسین تیروں پر معلق تھا، شبر ملعون گلا کاٹ رہا تھا، تو ملائکہ نے کیسے برداشت کیا؟ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار الہ تجھے تیرے پاک اور قدوس ناموں کا واسطہ، تیرے خاص نام اللہ کا واسطہ، تیرے اسم اعظم کا واسطہ، پروردگار تجھے تیرے حبیب اور ان کے اہل بیت اطہار کا واسطہ۔ بار الہ تجھے بی بی سیدہ اور ان کے اجڑے ہوئے چمن کا واسطہ، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما تاکہ وہ آ کر تمام مظلومین کا، خصوصاً اپنے جد اور جدہ کے ناحق بہائے گئے خون کا انتقام لے سکے۔ بار الہ اس غیبت کے دور میں وقت کے امام کو صحت اور سلامتی عنایت فرما، اس غیبت کے دور میں ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ یہ مجلس جس مقصد سے کی گئی ہے، جس مرحومہ کے لیے کی گئی ہے، پروردگار ان کے اور دیگر مومنین اور مومنات جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کے درجات میں بلندی عطا فرما۔ بار الہ ہم سے جو بھی گناہ سرزد ہوئے ہیں اس مجلس کے طفیل میں، پروردگار ہم سب کے گناہوں کی مغفرت فرما۔ ہم نے جو بھی اعمال اور عبادتیں انجام دی ہیں وہ ناقص ہیں، وہ ٹوٹی پھوٹی ہیں، وہ خالص بھی نہیں ہیں پروردگار، لیکن ہم نے تیری خاطر انجام دی ہیں۔ بس پروردگار اپنی بارگاہ میں اسے شرف قبولیت عنایت فرما۔ بار الہ اس شب جمعہ کے طفیل میں پروردگار
اس کووڈ کی وبا کو ہمارے درمیان سے دفع فرما، اور جو بھی اس کا شکار ہوئے ہیں، جو بھی اس کے مرض میں مبتلا ہیں، انہیں جلد از جلد صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ اس وبا کو دور کر کے ہم پر جو تمام حج اور زیارات کے راستے بند ہو چکے ہیں انہیں دوبارہ سے کھول دے۔ پروردگار تجھے سیدہ سکینہ کی یتیمی کا واسطہ ہمارے والدین کے سائے کو ہم پر بنائے رکھنا، ان کی عمریں دراز فرما، انہیں صحت بخشنا۔ جن کے والدین مرحوم ہو چکے ہیں ان پر، ان کی قبروں پر اپنے نظر رحمت بنائے رکھنا۔ پروردگار ہم سب کو وقت کے امام کے ظہور کا زمانہ دیکھنا نصیب فرما، ہم سب کو ان کے منتظرین میں، ان کی کنیزوں میں، ان کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ بار الہ ہم سب کو وقت کے امام کے چہرے اقدس کی زیارت نصیب فرما۔ بار الہ مومنین و مومنات آج کے حالات میں رزق کے لیے بہت زیادہ پریشان حال ہیں، ہر ایک کو حلال وسیع اور طیب رزق عطا فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ پروردگار ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں نمایاں کامیابی اور کامرانی عطا فرما، اور محترمہ عباسی کی مرحوم والدہ کے درجات میں اضافہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد۔ ایک سورہ فاتحہ آواز بلند۔